طرح قرآن پہ عمل کرو. نبی نے جس زندگی کے طریقے بتائے ہیں اس طرح نبی کی تعلیم اور زندگی گزارو. اور نبی کی تعلیم آپ کو احادیث میں ملے گی. اور اگر زندہ پریکٹیکل دیکھنا ہے خود نبی کی زندگی بھی ہے اور صحابہ کی زندگی بھی ہے کہ کیسا نبی جیتے تھے ویسا صحابہ جینے کی کوشش کرتے تھے. فتبیونی کے بعد کیا ہے آپ دیکھیے نا, اللہ سے محبت ہے, نبی کی اتباع ہے. نبی کی اتباع ہے تو کیا ہے؟ فتبیونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے. اللہ جس سے محبت کرنے لگے, اب اس سے بڑا انعام آپ کو کیا ہونا بتائیے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, گناہوں کی مغفرت. انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے گناہوں کی معافی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کب؟ نبی کی اتباع پہ. اللہ تم سے محبت کرے گا کب؟ نبی کی اتباع پہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. میں نے آج آپ کے سامنے پرسوں ہندو اخبار میں پڑھا تھا تو الحمدللہ کی فضل و کرم سے ٹاپک ذہن میں آئی. فضول خرچی کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. سب سے پہلے میں نے قرآن مجید دبئی کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ کتنی بیجا بدترین فضول خرچی انہوں نے کی ہے. اس کے بعد کہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انا سے بچو, کپڑے پہننا اور جوتے پہننا اچھے اللہ کی رضا کے لیے بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بات اگر آپ جان لیں کہ یہ بات کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے, پھر اگر آپ وہ کام کریں گے تو یہ سب سے بڑی انا ہے. پھر آگے ہم یہ بے خوف جو ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید کسی چیز کا اللہ کو جواب دینا نہیں ہے, حالانکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بتا کہ ہم اب تجھ سے اپنی تمام تر نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی سے تم لوگ بچو, اور قیامت کے دن تم لوگ جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دو کہ اپنا مال کہاں خرچ کیے, تم جو اپنے قدم بھی نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد ہمارے اندر جو انا کی کیفیت آ گئی کہ ان کے پاس وہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے. اس کے لیے اللہ نے نصیحت جو وارننگ دی ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131 میں کہ ورزق ربک خیر وابقیٰ, تیرے رب کا دیا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یہ آیت میں نے آپ سے الحمدللہ. پھر اس کے بعد نبی اور صحابہ کس طرح اپنی زندگی کے لمحوں سے زندگی لمحوں کو رنگین بناتے تھے, زندگی لمحوں سے لطف اٹھاتے تھے, وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے کہا نبی کا اور صحابہ کا. پھر اس کے بعد وہ لیڈر جو آج کے لیڈر ہیں آپ دیکھ چکے ہیں, نظام جو لیڈر گزرے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں, جو دبئی کے لیڈر ہیں آپ دیکھ چکے ہیں, وہ لیڈر جو عمر بن عبدالعزیز تھے ان کا واقعہ بھی آپ جان چکے ہیں کیسی ان کی کیفیت ہوتی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ کوئی عیش نہیں جو دنیا میں کوئی عیش نہیں الا عیش الاخرہ, مگر عیش جو ہے وہ صرف آخرت کا عیش ہے. یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور بہترین انعام کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے اور آپ کو اللہ نے لقب دیا ہے سبحانہ و تعالیٰ آپ کا خالق, دنیا کا خالق, خیر امت, آپ خیر امت ہے. تو انا غرور تکبر سے بچیے, اس کتاب کی طرف آئیے, نبی کی تعلیم کی طرف آئیے. جنت آپ کا انتظار دیکھ رہی ہے انشاءاللہ, وہ لذت انتظار کر رہی ہیں جنت کی, حوروں کی, اور سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں, تم اپنے عمل کے بنا پر یا کوئی بھی اپنے عمل کے بنا پر جنت میں نہیں داخل ہوگا. تم اپنے عمل کے بنا پر یا کوئی بھی قیامت کی اپنے عمل کے بنا پر میں نیک ہوں جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ حدیث متفق علیہ, مسلم اور بخاری دونوں میں درج ہے. کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ سنتے ہی فوری صحابہ نے ایک عجیب سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے؟ یہ میری الفاظ نہیں, بخاری اور مسلم کی اٹوٹ حدیث, میں پڑھ کر آیا ہوں اس حدیث کو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جب تک کہ اللہ کے دامت رحمت کا دامن مجھ کو اپنے دامن لے, میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا.
لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ زندگی کا عیش ختم کرنا ہوگا، الا عیش الاخرہ، آخرت کی عیش کی فکر ہم کو جمع کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور ہم تمام کو دنیا آخرتی کامیاب عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی سی پی کی ہفتہ وار اجتماع میں علماء کرام آپ کے سامنے آتے ہیں اور ہر تقریر کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ چونکہ آج علماء کرام نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سنت بنی رہے، سنت عادت کو کہتے ہیں، یہ عادت بنی رہے کہ ہر تقریر کے بعد سوال و جواب کا سیشن رہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنے سوال میرے سامنے رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جس بات کا علم مجھ کو ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا حدیث کی روشنی میں، جس بات کا علم نہ ہو واللہ عالم آپ کو عالموں سے دلا جائے گا۔ آپ اپنے سوال میرے سامنے رکھیے، بسم اللہ۔ کوئی اگر سوال بھائیوں کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ تعالی کر سکتے ہیں، اٹھ کر آپ اپنا نام اور آپ کا پروفیشن بتا کر ٹو دا ٹاپک، جو ابھی عنوان بھی بولا گا اسی عنوان کے تحت بہنوں سے ربن گزارش کہ وہ بھی چٹس پر لکھ کر بھیج دیں۔ کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام؟ عمر۔ بھائی عمر نے اچھا سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا شادی، یہ سوال پہلے آپ تمام لوگ جو حیدرآباد میں شادی کا معیار ہے، جو رسم سے بات شروع ہوتی ہے 5 جمعہ کی تک، یہ تمام کا نقشہ یہاں سر پہ بٹھا لیجئے، پہلے یہاں بٹھا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ابھی میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی نبی کی اتباع صرف یہ نہیں ہے کہ نماز ان کے طریقے سے پڑھی جائے، نبی کی اتباع یہی نہیں ہے کہ صرف بات ان کے طریقے سے کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر فیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہے، چال چلن کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو اسی طرح شادی کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نبی 12 کرے، آپ کر سکتے کیا؟ آپ کو نبی اللہ تعالیٰ وہاں حد بھی بتا دیے، وہ 12 تک جائیے بھی مت، آپ کر سکتے کیا؟ لیکن طریقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک صحابی کے واقعے سے وہ طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بات کو اپنے دماغ کے اوپر رکھیے، سانچک منجوں سے لے کے 5 جمعہ کی تک۔ ایک صحابی ایک دن بازار سے گزرتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے مکے سے ایمان لے کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مدینے میں آئے تھے۔ آپ رئیس تھے کافی، ایک دن نئے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے جو ہے سو وہ صحابی جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑی اور فرمایا، میرے صحابی کیا بات ہے، نئے کپڑے اور خوشبو لگا کر تم جا رہے ہو؟ پہلی بات بھائی صاحب سنیے، شادی کیسی ہونا؟ شادی میں نئے کپڑوں کی آپ کو اجازت ہے، خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ واقعی میں کئی نصیحتیں، نئے کپڑے سلائیے، آپ بھی گھر والے بھی تمام خوشبو کا اہتمام کیجیے، اچھی خوشبو، یہ سینٹ وغیرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نئے کپڑے اور خوشبو لا کے جا رہے ہو، کیا تم نے شادی کی ہے؟ فرمایا صحابی نے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ کیا آپ ایک صحابی کو کیا برا بلا کہیں گے کہ ایسا آدمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دیا؟ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے سامنے سے جا رہا ہے صحرا بن کے تو گالی دیں گے دل میں، ہمارے کو دعوت نہیں دیا، ہمارے کو شادی کی دعوت نہیں آئی۔ وہ صحابی جب پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم نے شادی کی؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ وہ نبی جس کی دعوت پر ایمان لے آئے، وہ نبی جس کی بات کی محبت میں اپنی دنیا کے عیش کو ختم کر دیے اور مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ نبی کو صحابہ دعوت نہیں دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی دعوت مت دو، فضول کے لوگوں کو دعوت مت دو۔ اکثر ہوتا کہ آپ کی شادی ہے تو آپ کے بھائی کو دیتے،